دوسرا سلاطین باب نمبر 15۔ یہودا کا بادشاہ عزیا۔ عزیا بن امسیا اسرائیل کے بادشاہ یربعام دوم کی حکومت کے 27ویں سال میں یہودا کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی اور وہ یروشلم میں رہ کر 52 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس کی ماں یکولیا یروشلم کی رہنے والی تھی۔ اپنے باپ امسیا کی طرح اس کا چال چلن رب کو پسند تھا، لیکن اونچی جگہوں کو دور نہ کیا گیا اور عام لوگ وہاں اپنی قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔ ایک دن رب نے بادشاہ کو سزا دی کہ اسے کوڑ کی بیماری لگ گئی۔ عزیا جیتے جی اس بیماری سے شفا نہ پا سکا اور اسے علیحدہ گھر میں رہنا پڑا۔ اس کے بیٹے یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا اور وہی امت پر حکومت کرنے لگا۔ باقی جو کچھ عزیا کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شاہان یہودا کی تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے یروشلم کے اس حصے میں جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اس کا بیٹا یوتام تخت نشین ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ زکریا۔ زکریا بن یربعام یہودا کے بادشاہ عزیا کی حکومت کے 38ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس کا دارالحکومت بھی سامریہ تھا، لیکن 6 ماہ کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اپنے باپ دادا کی طرح زکریا کا چال چلن بھی رب کو ناپسند تھا۔ وہ ان گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر یربعام بن نبات نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ سلوم بن یبیس نے اس کے خلاف سازش کر کے اسے سب کے سامنے قتل کیا۔ پھر وہ اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ باقی جو کچھ زکریا کی حکومت کے دوران ہوا اس کا ذکر شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں کیا گیا۔ یوں رب کا وہ وعدہ پورا ہوا جو اس نے یاہو سے کیا تھا، تیری اولاد چوتھی پشت تک اسرائیل پر حکومت کرتی رہے گی۔ اسرائیل کا بادشاہ سلوم۔ سلوم بن یبیس یہودا کے بادشاہ عزیا کے 39ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ سامرے میں رہ کر صرف 1 ماہ تک تخت پر بیٹھ سکا۔ پھر مناہم بن جادی نے ترزا سے آ کر سلوم کو سامرے میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ خود تخت پر بیٹھ گیا۔ باقی جو کچھ سلوم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو سازشیں اس نے کی وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت مناہم نے ترزا سے آ کر شہر تفسا کو اس کے تمام باشندوں اور گرد و نواح کے علاقے سمیت تباہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے باشندے اپنے دروازوں کو کھول کر اس کے تابع ہو جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جواب میں مناہم نے ان کو مارا اور تمام حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر ڈالے۔ اسرائیل کا بادشاہ مناہم بن جادی یہودا کے بادشاہ عزیا کی حکومت کے 39ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ اس کا دارالحکومت تھا اور اس کی حکومت کا دورانیہ 10 سال تھا۔ اس کا چال چلن رب کو ناپسند تھا اور وہ زندگی بھر ان گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر یربعام بن نبات نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ مناہم کے دور حکومت میں اسور کا بادشاہ پول یعنی نگلت پل ایسر ملک سے لڑنے آیا۔ مناہم نے اسے 34 سیر چاندی دے دی تاکہ وہ اس کی حکومت مضبوط کرنے میں مدد کرے۔ تب اسور کا بادشاہ اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ چاندی کے یہ پیسے مناہم نے امیر اسرائیل سے جمع کیے، ہر ایک کو چاندی کے 50 سکے ادا کرنے پڑے۔ باقی جو کچھ مناہم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اس کا بیٹا پھکہیا تخت پر بیٹھ گیا۔ اسرائیل کا بادشاہ پھکہیا بن مناہم یہودا کے بادشاہ عزیا کے 50ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامرہ میں رہ کر اس کی حکومت کا دورانیہ 2 سال تھا۔ پھکہیا کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ وہ ان گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر یربعام بن نبات نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ ایک دن فوج کے اعلیٰ افسر فقہ بن رملیہ نے اس کے خلاف سازش کی۔ جلعاد کے 50 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس نے پھکہیا کو سامرہ کے محل کے برج میں مار ڈالا۔ اس وقت 2 اور افسر بنائے ارجوب اور اریا بھی اس کی زد میں آ کر مر گئے۔ اس کے بعد پھکہ تخت پر بیٹھ گیا۔ باقی جو کچھ پھکہیا کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ فقہ بن رملیہ یہودا کے بادشاہ عزیا کی حکومت کے 52ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں رہ کر وہ 20 سال تک حکومت کرتا رہا۔ فقہ کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ وہ ان گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر یربعام بن نبات نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ فقہ کے دور حکومت میں اسور کے بادشاہ نگلت پل ایسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ذیل کے تمام شہر اس کے قبضے میں آ گئے۔ ایون، ابیل، بیت مکہ، یانو، قادس اور حصور، جلاد اور گلیل کے علاقے بھی نپتالی کے پورے قبائلی علاقے سمیت اس کی گرفت میں آ گئے۔
اسر کا بادشاہ ان تمام جگہوں میں آباد لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک اسور لے گیا۔ ایک دن حسین بن ایلا نے فقہ کے خلاف سازش کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر وہ خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ یہودا کے بادشاہ یوتام بن عزیہ کی حکومت کے 20ویں سال میں ہوا۔ باقی جو کچھ فقہ کی حکومت کے دوران میں ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شاہنی اسرائیل کی تاریخی کتاب میں درج ہے۔ یہودا کا بادشاہ یوتام۔ عزیہ کا بیٹا یوتام اسرائیل کا بادشاہ فقہ کی حکومت کے دوسرے سال میں یہودا کا بادشاہ بنا۔ وہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16 سال حکومت کرتا رہا۔ اس کی ماں یروسا بنت صدوق تھی۔ وہ اپنے باپ عزیہ کی طرح وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پسند تھا، تو بھی اونچی جگہوں کے مندر ہٹائے نہ گئے۔ لوگ وہاں اپنی قربانیاں چڑھانے اور بخور جلانے سے باز نہ آئے۔ یوتام نے رب کے گھر کا بالائی دروازہ تعمیر کیا۔ باقی جو کچھ یوتام کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شاہنی یہودا کی تاریخی کتاب میں قلم بند ہے۔ ان دنوں میں رب شام کے بادشاہ رزین اور فقہ بن رملیہ کو یہودا کے خلاف بھیجنے لگا تاکہ اسے لڑیں۔ جب یوتام مر کر اپنے باپ دادے سے جا ملا تو اسے یروشلم کے اس حصے میں جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اس کا بیٹا آخز تخت پر بیٹھ گیا۔